أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. ایک اور بلندر صلوات پڑھ دیں محمد. قرآن حکیم کا نہایت واضح پیغام ہے سورہ مبارکہ اسراء میں. سورہ اسراء وہی سورہ ہے جس کے مطلع میں اسراء و معراج پیغمبر کا ذکر ہے. وہی سورہ جو اس آیت کریمہ سے شروع ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. یہ جو سورہ ہے جس کے شروع میں اسراء اور معراج پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہے، اسی سورے میں یہ آیت کریمہ ہے. یہ میں نے یاد دلایا ہے اس لیے تاکہ اس تعبیر کو، اس لطیف تعبیر کو آپ حضرات قبول فرما سکیں کہ دراصل یہ وہ نسخہ ہے، یہ وہ مضمون ہے جو ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کو معراج کمال تک پہنچا سکتا ہے. اگر ترقی کرنی ہے، اگر ارتقاء کا سفر طے کرنا ہے، اگر آگے بڑھنا ہے، اگر بلند ہونا ہے، تو پھر ضروری ہے کہ آپ قرآن مجید کی آواز کو سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں، اس پہ کاربند ہو جائیں. قرآن مجید وہ کتاب، وہ عظیم کتاب جو ہدایت کرتا ہے. قرآن ہدایت کرتا ہے، یہ کتاب ہدایت کرتی ہے اس امر کی طرف جو سب سے بہترین امر ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اب جتنے اشارے میں کر چکا ہوں مفردات آیت سے متعلق. مفردات جمع ہے مفردتن کی. مفردہ یعنی کوئی ایک کلمہ، ایک سنگل ورڈ ایک مفردہ ہے. تو جو ایک ایک لفظ سے متعلق اشارات کر چکا وہ کافی ہیں. اس سے زیادہ اگر ذوق و شوق ہے تو پھر وہی عرض کروں گا، گھروں پر بھی محنت کیجیے.
بیان منبر کا رشتہ گھر کی نشستوں سے بھی جڑا رہنا چاہیے۔ کیا کہنے جی، بس یہ نہیں ہے کہ منبر سے کچھ بات کہی گئی اور سن لیا اور بس ہو گیا۔ گھر کی نشستیں، فیملی کی آپس کی گفتگو، دوستوں کی ٹیبل ٹاک، اس سب میں موج در موج بیان منبر پہنچنا چاہیے۔ کیا پیغام ملا منبر سے؟ کیا بات کہی گئی آج؟ بحث ہونی چاہیے۔ لوگ بحث سے گھبراتے ہیں، میں کہتا ہوں بحث ہونی چاہیے۔ بحث نہیں ہوگی تو بات آگے کیسے بڑھے گی؟ دلوں میں کیسے اترے گی؟ دماغوں میں کیسے جگہ ملے گی؟ اور زندگی میں کیسے تجلی پیدا ہوگی؟ قرآن نور ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود گرامی نور ہے۔ اہل بیت اطہار میں سے جو معصوم ہستیاں ہیں نور ہیں، اور یہ خود ہی نور نہیں ہے، ان کا ذکر مبارک بھی نور ہے۔ جو قوم اس ذکر کے سائے میں پروان چڑھے اس پوری قوم کو نورانی ہونا چاہیے۔ ہماری زندگیوں میں معنویت ہونا چاہیے، ہماری زندگیوں میں نورانیت ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں دماغوں میں روشنی ہونا چاہیے، تاریکی نہیں۔ واضح ہے؟ تو بہرحال یہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے اس میں جو مضمون ہے وہ مضمون ضامن ہے سفر معراج کا۔ قرآن بلاتا ہے اس طرف جو بہترین امر ہے اور بشارت دیتا ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ، بشارت دیتا ہے ان مومنین کو جو عمل صالح کرنے والے ہیں، جو عمل صالح کرتے ہیں۔ کیا بشارت دیتا ہے؟ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اصلاً دیکھیے اللہ بڑا ہے نا، یہ جو چھوٹا سا کلمہ آپ اذان میں کہتے ہیں اور جس سے نماز کا افتتاح ہوتا ہے، اللہ اکبر، کبھی اس کی معنویت پہ غور کیا؟ اس میں کتنی تاثیر ہے، اس میں کتنی گہرائی ہے، اس میں کتنی وسعت ہے، اس میں کتنی بلندی ہے، اس میں تاثیر کتنی ہے۔ یہ دو کلمے، ایک کلمہ اللہ اکبر اور ایک کلمہ لا الہ الا اللہ، ان دو کلمات میں ایسی بے پناہ تاثیر ہے کہ اگر انسان معرفت کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ اسے ادا کرے اور اپنی زندگی میں اسے شامل کرے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے جھکا نہیں سکتی، بلکہ کائنات کی ہر قوت اس کے سامنے جھکتی چلی جاتی ہے۔ جوانوں، عزیزوں، بزرگوں، یہ نسخہ لے کے جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرمایا تھا؟ ابتدا تبلیغ کی کہاں سے ہوئی تھی؟ بالکل شروع میں جو آپ کا خطاب ہوا کرتا تھا، بالکل شروع میں جو آپ کا سلوگن تھا وہ کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ فلاح، اور انسان کس چیز کی تلاش میں رہتا ہے ہر وقت؟ فلاح، فلاح دنیا اور فلاح آخرت۔ یہ فلاح دنیا اور فلاح آخرت کا نسخہ قول لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔
تو کس طرح پوشیدہ ہے؟ غور کرنے کی بات ہے یا نہیں؟ سن لیا، پڑھ لیا، لیکن جب آپ غور کریں گے تب اندازہ ہوگا کہ اس کی معنویت کیا ہے، کس طرح سے قول لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنی زندگی کو قول لا الہ الا اللہ کے سانچے میں ڈھالنا ہے۔ ایک قول لا الہ الا اللہ اور ایک اللہ اکبر۔ کسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے آ کر دریافت کیا کہ یہ اللہ اکبر کے معنی کیا ہیں، اور پھر خود کچھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ یہ عام طور پہ ہوتا ہے، جن لوگوں میں جہل ہوتا ہے، نادانی ہوتی ہے، ان میں ایک اضطراب بھی پایا جاتا ہے، ایک بے چینی ہوتی ہے۔ بے چینی کس بات کی؟ اپنے جہل کو چھپانے کی۔ عالم عموماً خاموش رہتا ہے، جاہل خوب بولتے رہتے ہیں۔ یہ مزاج ہے دنیا کا۔ عالم عموماً خاموش رہتا ہے، جب تک اس سے کچھ پوچھا نہ جائے نہیں بتاتا، یا وہیں کچھ کہتا ہے جہاں کہنے کی ضرورت ہو۔ اور یہ ہمارے اور آپ کے نوے امام، یاد رکھنا یہ جملہ، ہمارے اور آپ کے نوے امام، اہل بیت پیغمبر سے ہونے والے نوے امام، تمام مسلمانوں سے بھی خطاب ہے میرا، اہل بیت مصطفیٰ سے ہونے والے نوے امام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے اگر جاہل خاموش رہے تو عوام میں اختلاف نہ ہو۔ جاہل اگر خاموش رہے تو اختلاف نہیں ہوگا، فتنہ نہیں ہوگا، شر نہیں ہوگا۔ مگر جاہلوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ میری رائے یہ ہے، میرا نظریہ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا خیال یہ ہے۔ آپ کیا اور آپ کا خیال کیا؟ بھئی آپ کیا اور آپ کا نظریہ کیا؟ آپ کیا اور آپ کی فکر کیا؟ مگر ہوتا ہے، وہ کل یا پرسوں ایک روایت سنائی تھی نا کہ جب آیت نازل ہوئی امام مبین سے متعلق تو فوراً ایک صاحب کھڑے ہوئے، ان کا یا رسول اللہ کیا اس سے مراد توریت ہے؟ یعنی خود ہی پہلے پوچھا، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، پھر قبل اس کے جب آپ کی سمجھ میں نہیں آئی تو آپ کہیے یا رسول اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، سمجھا دیں۔ ارے اس کائنات کا سب سے بڑا معلم سامنے ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ کائنات کا سب سے بڑا معلم، معلم انسانیت، معلم اکبر، معلم اعظم، معلم انسانیت علی الاطلاق، وہ سامنے تشریف فرما ہے، اور آپ ان کی زبان مبارک سے آیت سن رہے ہیں اور آپ کی سمجھ میں کوئی لفظ نہیں آیا تو آپ کھڑے ہو کے کہہ دیے یا رسول اللہ یہ کلمہ، یہ لفظ، یہ تعبیر قرآن کی ہماری سمجھ میں نہیں آئی، ذرا بیان فرما دیں۔ پہلے کہا سمجھ میں نہیں آئی، پھر کہا کیا اس سے توریت مراد ہے؟ اسے کہتے ہیں اضطراب جہل، اپنی جہالت پہ پردہ ڈالنے کی کوشش۔ آپ نے فرمایا نہیں، کیا اس سے توریت مراد ہے؟ نہیں۔ کیا اس سے زبور مراد ہے؟ نہیں۔ اب میں کیا کروں؟ ترتیب ایسی ہے کہ ایک بار کہا نہیں، دو بار کہا نہیں، تین بار کہا نہیں، اس کے بعد کہا وہ دیکھو علی آ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا یہ ہیں امام مبین جن میں اللہ نے ہر چیز کا علم احساس فرما دیا ہے۔ یہی صورت یہاں ہوئی کہ ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس
ہے پوچھتا ہے کہ اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ اب ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ اکبر تو کیا کر لیتے ہیں؟ اللہ بڑا ہے، بس یہی کہتے ہیں. لیکن اکبر کا کلمہ جو ہے، کبیر اور اکبر، اس میں فرق ہے یا نہیں؟ اکبر جو ہے وہ افعل التفضیل ہے، یعنی سپرلیٹو ڈگری ہے عربی کے اعتبار سے. احسن، اکرم، اکبر، اس کا مطلب کوئی چیز مقابل میں ہے. تو سمجھتے ہیں کہ مثلا اس نے خود ہی کہا اللہ اکبر کے کیا معنی ہے؟ کیا اس کے معنی ہے کہ اللہ اکبر من کل شیء؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ ہر شے سے بڑا ہے. نہیں، اللہ ہر شے سے بڑا ہے تو اللہ محدود ہو جائے گا پھر بھی، چونکہ شے کے مقابلے میں آ گیا. فرمایا اللہ اکبر من ان یوصف، اللہ اس سے کہیں بڑا ہے کہ اس کی توصیف کی جا سکے. اللہ اس سے کہیں بڑا ہے اور بزرگ تر ہے کہ اس کی تعریف کی جا سکے. اللہ اس سے کہیں بڑا اور بزرگ ہے کہ وہ ہم جیسے ناقص انسانوں کی عقل و شعور و فکر کے دائرے میں آ سکے. اللہ بڑا ہے. جب اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، تو بڑائی کی شان کیا ہوتی ہے؟ بڑائی کی شان ہی یہی ہوتی ہے. توجہ رکھیے گا، یہ چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہے میرے سامنے، اگر یہ اٹھ کے آئے اور مجھے اپنی طرف سے کوئی ہدیہ اور تحفہ پیش کرنے کی کوشش کرے، ایک چھوٹی سی ٹافی، ایک چھوٹی سی مٹھائی، کوئی چیز، یہ آپ لے لیجئے. اب میں اس سے بڑا ہوں، اگر واقعاً بڑا ہوں، بہت سے لوگ قد میں بڑے ہو جاتے ہیں، بڑے ہو نہیں پاتے. بڑائی کو قد سے نہ ناپا کیجئے. انسان کا کی فکر بڑی ہو، جذبہ بڑا ہو، دل بڑا ہو، دماغ بڑا ہو، سوچ بڑی ہو، اس میں سوچ بڑی ہو، تو میں کیا کروں گا؟ ریجیکٹ بھی نہیں کروں گا. اس کے ہاتھ کو چوموں گا، پیار کروں گا، شکریہ ادا کروں گا، شاباش بیٹا بہت اچھا. اور اس کے بعد اس نے اپنے حساب سے دیا، اب میں کوئی چیز بدلے میں اسے دوں گا تو اس کے حساب سے نہیں، اپنے حساب سے دوں گا. یہ کوئی چھوٹی سی چیز دے گا تو میں اسے بڑی چیز ہی دوں گا. یہ فطرت میں ڈالا ہے کس نے؟ وہ جو اللہ اکبر ہے. اس لیے ہم کچھ بھی عمل صالح کریں وہ بشارت دیتا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا. اللہ اکبر کی طرف سے جو اجر ملتا ہے وہ بھی کبیر ہوتا ہے. تھوڑا سا بھی اللہ کی راہ میں عمل کرو تو وہ بڑا اجر عطا کرتا ہے. اللہ کبھی اس کی طرف سے ملنے والا اجر چھوٹا یا تھوڑا یا کم نہیں ہوتا. اللہ کی طرف سے جو بدلہ ملتا ہے، انعام ملتا ہے، اجر ملتا ہے، چاہے اس دنیا میں ملے اور چاہے آخرت میں، وہ بے پناہ ہوتا ہے. بڑا اجر ملتا ہے ہمیشہ وہاں سے. تو یہ مضمون آپ کے ذہن میں رہے. اور میں کئی بار عرض کر چکا، اشارہ کر چکا، بلکہ صراحت کر چکا کہ یہ مضمون بجائے خود ایک لحاظ سے پورے اس پیغام کا خلاصہ ہے جو قرآن مجید میں ہے. یہ کیا ہے قرآن مجید؟ کس لیے ہے؟ ہدایت کے لیے ہے. ہدایت کرتا ہے کن باتوں کی طرف؟ جتنی باتوں کی طرف بھی قرآن ہدایت کرتا ہے وہ سب بہترین باتیں ہیں، چاہے فکری ہوں، چاہے عملی ہوں، چاہے فلسفیانہ ہوں، چاہے سائنسی ہوں، چاہے روحانی ہوں، چاہے مادی ہوں، ہر اعتبار سے، چاہے دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں. جن جن باتوں کی طرف قرآن حکیم نے ہدایت کی ہے وہ سب اپنی اپنی جگہ بہترین باتیں ہیں. اور جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی ان بہترین باتوں کو قبول کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، حق سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے انہیں بڑا اجر ملتا ہے. تو یہ ایک کلی مضمون ہے، پوری زندگی کا احاطہ کیے ہوئے ہے یہ مضمون. زندگی کیا ہے؟ زندگی کا سمجھنا بھی آسان نہیں ہے.
آپ میں سے ہر شخص زندہ تو ہے ماشاءاللہ، مگر میں کسی سے کہوں ذرا زندگی کی پریبھاشا بتا دیجیے، لائف کی ڈیفینیشن بتائیے، حیات کی تعریف بتائیے کیا ہے، پرفیکٹ لاجیکل ڈیفینیشن۔ مشکل ہو جائے گی، یقین کیجئے مشکل ہو جائے گی۔ ہم سب زندگی کا تجربہ رکھتے ہیں، زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، مگر علمی اعتبار سے، ایکیڈمک میزان پر، منطقی اعتبار سے، فلسفیکلی ہم ڈیفائن کرنا چاہیں لائف کو، بہت مشکل ہے، آسان سوال نہیں ہے۔ دیکھ رہے ہیں میں آپ کو کہاں سے کہاں تک لے جانا چاہ رہا ہوں۔ غالباً ابتدائی تقریروں میں نے عرض کیا تھا کہ اگر ہم آپ سے پوچھ لیں علم کی تعریف کیا ہے تو بھی مشکل ہوگی۔ اسی طرح عرض کر رہا ہوں کہ حیات کی تعریف کیا ہے، زندگی کی تعریف کیا ہے، مشکل ہے۔ اچھا، وہ ایک دن میں نے مثال دے دی تھی کسی مٹھائی کی، افلاطون کی، آج ایک پیڑ کی مثال دینا چاہ رہا ہوں۔ اور ہندوستان میں پیڑ کی مثال، جس پیڑ کی مثال دے رہا ہوں وہ بڑا مقدس پیڑ سمجھا جاتا ہے۔ برگد کا پیڑ دیکھا ہے آپ لوگوں نے؟ بینین ٹری۔ برگد کا پیڑ ایک خاص خصوصیت رکھتا ہے، ایک تو ہزاروں ہزار سال تک باقی رہتا ہے۔ پھر مجھے بہت اپنے طالب علمی کا زمانہ یاد ہے کہ اسکول کی طرف سے ایک بوٹینیکل گارڈن میں لے جایا گیا مجھے، مطلب سب بچے گئے تھے، اس وقت میں سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، تو وہ بھی لائف سائنس خاص میرا سبجیکٹ تھا۔ تو وہاں ایک پیڑ کے نیچے لے جایا گیا، وہ پیڑ بہت بڑا تھا، بہت دور تک، یعنی کئی کلومیٹر تک ایک پیڑ پھیلا ہوا تھا، اور کہا گیا کہ یہاں انعام یہ ہے کہ اس کی اصل جڑ بتا دو کون سی ہے تو تمہیں انعام مل جائے گا۔ وہ برگد کے پیڑ کی خصوصیت یہ کہ پیڑ تو نکلا، لیکن اس کے بعد وہ شاخیں بڑھتی ہیں، اور پھر شاخوں میں سے وہ لٹک لٹک کے، وہ ہندی میں غالباً کہتے ہیں اس کی سور، پھر زمین میں پیوست ہو جاتی ہے، اور پھر وہ بڑی ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر آگے بڑھ کے پھر اس طرح سلسلہ پھیل جاتا ہے، اور اندازہ نہیں ہوتا کہ اصل جڑ کون سی ہے، اصل تنا کون سا ہے، اور بعد میں پیدا ہونے والے تنے کون سے ہیں۔ واضح ہے؟ زندگی کے مسائل بھی اسی طرح سے ہیں۔ بہت غور و فکر کی ضرورت ہے، ورنہ یہ طے کرنا مشکل ہوتا ہے کہ زندگی کا بنیادی مسئلہ کیا ہے اور فرعی مسئلہ کیا ہے۔ زندگی کی بنیادی قدریں کیا ہیں اور فرعی قدریں کیا ہیں، دونوں اعتبار سے۔ وہی پھر یاد دلا دوں، زبان پر آ گیا تھا نا کل یا پرسوں مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا ایک شعر، فرمایا تھا کہ انصاف ہو کس طرح کہ دل صاف نہیں ہے، دل صاف ہو کس طرح کہ انصاف نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے اس میں اصل کیا ہے، فرع کیا ہے، مسئلہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، شاخ کون سی ہے، جڑ کون سی ہے نا مسئلہ پیچیدہ۔ بھائی بے انصافی دنیا میں کیا اس لیے ہوتی ہے کہ دل خراب پہلے ہوتا ہے پھر بعد میں بے انصافی ہوتی ہے، یا کچھ ایسا ہے کہ پہلے کہیں بے انصافی ہوتی ہے پھر دل خراب ہوتا ہے؟ واضح ہے؟ ہو گئی نا الجھن؟ آپ بتائیے، دو دو چار کی طرح کوئی اسے حل کر سکتا ہے؟ مشکل ہے۔ ایسے ہی زندگی کے تمام مسائل پر غور کرتے چلے جائیے۔ دیکھیے، میں نے وعدہ آپ سے کیا ہے کہ مجبور کر دوں گا سوچنے پر۔ بغیر سوچے سمجھے جو زندگی بسر کی جائے وہ جانوروں کی زندگی ہوتی ہے، انسانوں کی زندگی۔ انسان کی زندگی سوچ سمجھ کے بسر کرنے والی زندگی ہے۔ تو ہمیں ہر مقام پر، ہر قدم پر، ہر گام پر، ہر منزل پر فکر سے کام لینا ہے، سوچ سمجھ کے آگے بڑھنا ہے۔ تو بتائیے کہ مسئلہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کہیں ناانصافی ہوئی، اس کے بعد
دل میں کدورت پیدا ہوئی، یعنی پہلے ہی سے دل میں فتور تھا، بعد میں ناانصافی ہوئی، اس کے نتیجے میں طے کرنا دشوار ہے۔ اسی طرح زندگی کے اچھے برے تمام مسائل میں یہ ہے پیچیدہ مسئلہ کہ اصل کیا ہے اور فرع کیا ہے۔ جو اچھی صفتیں ہیں انسان میں، انسانی روح میں، انسانی نفس میں، انسانی زندگی میں جو اچھی صفتیں ہونی چاہیے، ان میں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ بات شروع کہاں سے کی جائے؟ سیر و سلوک، اللہ کی طرف سفر کرنا ہے، اللہ کی طرف سفر کرنا ہے۔ پہلا قدم کیا ہونا چاہیے؟ کہاں سے شروع کی جائے بات کہ صراط مستقیم پر آگے بڑھتے چلے جائیں؟ آج کل روحانیت کا، عرفان کا ذوق بڑھ رہا ہے جوانوں میں، یہ خوشی کی بات ہے، یہ بہت خوشی کی بات ہے۔ عرفان کا ذوق بڑھ رہا ہے، معرفت حاصل کرنا اور معرفت کی راہ پر آگے بڑھنے کا شوق اور ذوق اور جذبہ کہ ہمیں اللہ کی راہ میں آگے بڑھنا ہے۔ تو سوال یہ ہوتا ہے کہ شروع کہاں سے ہو سفر، کس منزل سے شروع ہو؟ مجھے بہت نوجوان بھی ملتے ہیں اور بعض ایسے بزرگ ملتے ہیں جنہوں نے پوری زندگی بسر کر لی، اب تقریباً ان کا ریٹائرمنٹ کا ایج ہے، لیکن وہ آئے میرے پاس، مولانا زندگی تو بسر ہو گئی، جیسے تیسے بسر ہو گئی، اب دل چاہتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم رکھوں۔ بتائیے کیا ممکن ہے کہ سفر شروع ہو سکتا ہے؟ میں فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں کے پاس گیا تھا، فلاں نے کہا ارے میاں یہ تو جوانی کی بات تھی، جوانی سے جو قدم رکھ دے وہ کامیاب ہوتا ہے، بڑھاپے میں اس منزل میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے فوراً کہا، انہوں نے ایک لحاظ سے ٹھیک ہی کہا ہوگا، مگر جس کے سامنے حور کی مثال ہو، جس کے سامنے زہیر کی مثال ہو، جس کے سامنے کربلا ہو، جس کے سامنے مکتب اہل بیت ہو، جس کے سامنے مدرسہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اسے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے بچہ اس راہ میں آئے تو اسے راہ مل جائے گی، جوان آئے تو اسے راہ مل جائے گی، بوڑھا آئے تو اسے راہ مل جائے گی، مرد آئے تو اسے راہ مل جائے گی، کوئی عورت آئے تو اسے راہ مل جائے گی، پہلے سے مشرف بہ اسلام ہے آ جائے تو اسے راہ مل جائے گی، پہلے سے مشرف بہ اسلام نہیں ہے، نصرانی ہے اور کربلا میں آ جائے تو اسے راہ مل جائے گی۔ اللہ تک پہنچنے کے راستے بند نہیں ہیں، اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ کبھی مایوس نہ ہوئیے گا۔ اور حد یہ، انسان مایوس کب ہوتا ہے؟ خدا سے مایوس ہوتا ہے؟ انسان مایوس ہوتا ہے دراصل اپنے گناہوں کی بنا پر۔ کیا کہنے وہ انسان میں ڈپریشن، مایوسی اپنے کرتوت اور اپنے کردار اور اپنے گناہوں اور اپنی خطاؤں اور اپنی کمزوریوں کی بنا پر یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس راہ میں بھی عرض کر رہا ہوں، خدا کی قسم، فرش اعضاء سے مایوسی لے کے واپس نہ جانا۔ کیا کہنے قرآن مجید میں اللہ نے وعدہ کیا ہے پیغمبر سے، پیغمبر نے وعدہ کیا ہے امت سے، اور اہل بیت پیغمبر نے وعدہ کیا ہے امت سے اور پیغمبر سے۔ گناہ گاروں کے لیے دو دروازے کھلے ہوئے ہیں، ایک استغفار کا دروازہ، ایک شفاعت کا دروازہ۔ کیا کہنے اللہ استغفار بھی قبول فرماتا ہے، اللہ شفاعت کا بھی اہتمام کر کے پہلے سے بیٹھا ہوا ہے۔ مایوسی کس بات کی؟ کس بات کی مایوسی؟ کتنے ہی گناہ کر چکے ہوں آپ، بس ایک بار اگر استغفر اللہ کہہ لیا دل سے تو پھر اللہ کی رحمت سے مایوسی وہ کفر ہے۔ آج اس موضوع کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، آج اس موضوع کو صرف چھیڑ رہا ہوں، لیکن آپ سب کو جئیں تو سر بلند کر کے جئیں، اور گناہگار ہو تب بھی
سوائے خدا کے اور کسی کے آگے سر نہ جھکانا۔ کیا کہنے، سر جھکے تو خدا کے سامنے، اور خدا کے سامنے جھکے تو پورے اخلاص کے ساتھ، ہمیشہ سرفراز رہیں گے۔ جو خدا کے سامنے سر جھکاتا ہے، خدا پوری دنیا میں اس کو سر بلند بناتا ہے۔ بہرحال آج جو بات عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ زندگی میں کیا صفتیں ہونی چاہیے، انسان کی روح میں کیا صفتیں ہونی چاہیے، زندگی میں کیا عناصر سب سے زیادہ کار فرما ہونے چاہیے، اسے میں نے گزشتہ 2-3 تقریروں میں بار بار عرض کیا، اور وہ یہ عرض کیا کہ 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک علم اور ایک شجاعت۔ لیکن آج ایک چیز کا اور تذکرہ کر رہا ہوں جو کل میں نے کیا تھا، کہ انسان 2 چیزوں کے لیے پیدا ہوا ہے، علم اور محبت، علم اور محبت۔ شجاعت کا اپنا مقام ہے، لیکن علم اور محبت۔ اب توجہ رہے، اور یہ ایک بہت اہم سامنے کا نقطہ ہوگا کسی کے لیے، لیکن اہم نقطہ ہے، اہم بحث ہے، اسے لے کے جائیے گا آپ اچھی طرح سے۔ جوانان عزیز، سامعین محترم، میں نے کئی چیزوں کا تذکرہ کر دیا، زندگی کیا ہے، زندگی میں کیا صفتیں ہونی چاہیے، سیر و سلوک کا تذکرہ کیا، معرفت کے راستے پہ آگے بڑھنے کا تذکرہ کیا، یہ سب ہوا نا۔ سیر و سلوک میں ہو یا عام زندگی میں، ایک چیز کا ذکر آپ نے بزرگوں سے سنا ہوگا اور زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ ریاض یعنی کیا؟ محنت۔ ریاض یعنی محنت۔ جو لوگ شعری ذوق رکھتے ہیں، بس ان کے لیے 2 مصرے عرض کر کے آگے بڑھوں۔ ایک پروفیسر سید اعزاز افضل ہوا کرتے تھے، ان کا شعر ہے کہ ہم پیڑ ہیں، ہم علامتی شعر ہے، ہم پیڑ ہیں اپنے ریاض کا پھل، کچھ پایا ہے کچھ پائیں گے۔ ہم پیڑ ہیں اپنے ریاض کا پھل، کچھ پایا ہے کچھ پائیں گے، کچے ہیں تو پتھر کھاتے ہیں، سوکھے تو جلائے جائیں گے۔ بہرحال میں تو صرف لفظ ریاض پہ گفتگو کر رہا تھا۔ ریاض کے ایک معنی اور ہیں، ریاض باغ کو بھی کہتے ہیں۔ میر انیس علیہ الرحمٰن نے بہترین طرح سے ان کلمات کو استعمال کیا ہے۔ بہرحال یہاں جس لفظ سے مراد ہے وہ ہے ریاضت کرنا، محنت کرنا، جد و جہد، کوشش، سعی، سخت کوشی، محنت، اسے کہتے ہیں ریاض۔ خدا کی قسم، اللہ کی خاطر محبت کرنے سے بڑی کوئی ریاضت نہیں ہے۔ کیا کہنے، خوب، بہت خوب۔ تھوڑا سا بیدار ہو جائیے۔ لوگ سمجھتے ہیں ریاضت کرنے کے معنی ہے کہ رات بھر کھڑے ہو کے ایک رات میں 100 رکعت یا 1000 رکعت نماز پڑھ لیں، سال کے 365 دن میں 362 دن 363 دن روزہ رکھیں۔ روزے کی اپنی عظمت ہے، اپنی تاثیر ہے، نماز کی اپنی عظمت ہے، اپنی تاثیر ہے۔ ہر سال حج کے لیے جائیں، خوب سعی کریں، سال میں 2-4 بار عمرہ کر لیں، اللہ کی راہ میں پیادہ روی کریں۔ محنت کا یہ تصور ہے نا ذہن میں۔ خدا کی قسم، صرف اور صرف اللہ کی خاطر محبت کرنا خود سب سے بڑا ریاض ہے۔ کیا کہنے، خوب، بہت خوب، بھائی واہ۔ صرف اللہ کے لیے، اپنی غرض شامل ہو، اپنا کوئی رشتہ ہو، اپنا کوئی تعلق ہو، اپنا کوئی ناطہ ہو، اپنا کوئی رابطہ ہو، نہیں، صرف اللہ کے لیے کوئی محبت کرے کسی سے،
یہ آسان نہیں ہے، یہ سب سے بڑا محنت طلب کام ہے۔ سب سے بڑی ریاضت یہ ہے کہ انسان اللہ کے لیے کسی سے محبت کرے۔ خوب اچھی طرح سوچئے گا اس مضمون کو، اس بات کو، اور یہیں پہ ٹھہر کے، ابھی اس کو آگے بڑھاؤں گا لیکن ٹھہر کے ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ یہ میری بنیادی فکروں میں سے ایک بات ہے جسے میں چاہتا ہوں کہ امت کے ہر فرد تک پہنچ جائے اور تمام انسانوں تک پہنچ جائے۔ وہ کیا ہے؟ نماز جمعہ کے خطبوں میں، ممبروں سے، مسجدوں سے، جہاں بھی وعظ ہوتا ہے، جہاں بھی نصیحتیں ہوتی ہیں، جہاں بھی تقریریں ہوتی ہیں، عام طور پہ کس چیز پہ زیادہ زور دیا جاتا ہے؟ اللہ کا اور بندوں کا رشتہ کیا ہے، اللہ کا اور انسان کا؟ سب لوگ کیا بتاتے ہیں؟ بندگی ہے نا، بندگی بندگی بندگی۔ مجھ سے ایک جملہ لے کے جائیے گا اور سوچئے گا، اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اور اپنی مخلوقات کے درمیان رشتے کی بنیاد بندگی پہ نہیں رکھی ہے، محبت پہ رکھی ہے۔ کیا خوب علم ہے جملہ۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی، کوئی حضرات کوئی کہے گا کہ بھئی یہ سارے لوگ کیا غلط کہتے ہیں؟ نہیں، وہ بھی غلط نہیں کہتے، مگر جس زاویے سے میں گفتگو کر رہا ہوں اور جس منزل تک لے جانا چاہ رہا ہوں، ذرا اسے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان، اپنے اور مخلوقات کے درمیان رشتے کی بنیاد، میرے اور اللہ کے درمیان رشتہ، آپ کے اور اللہ کے درمیان رشتہ، آپ کے اور اللہ کے درمیان رشتہ، تمام مخلوقات کے، خصوصیت کے ساتھ انسانوں کے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان رشتے کی بنیاد بندگی نہیں، محبت ہے۔ اس کی دلیل میں بھی میں قرآن مجید کی ایک آیت پیش کر دوں، وہ بھی بہت مشہور و معروف آیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اپنے حبیب سے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے رسول کہہ دیجئے اپنے مخاطبین سے، لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یہ میرا جملہ تو نہیں ہے نا، یہ کسی ضعیف حدیث کا فقرہ تو نہیں ہے، یہ کوئی کمزور سی حدیث تو نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن کی۔ قول کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تب میری پیروی کرو۔ یعنی محمد رسول اللہ کی اطاعت اور پیروی کی شرط بھی یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہو تب ان کی پیروی کرو، اللہ سے محبت نہ ہو تو مصطفیٰ سے پیروی کا کوئی ثمرہ حاصل ہونے والا نہیں۔ واضح ہے بات؟ یہ میرا کوئی خطیبانہ نکتہ تھوڑی ہے کہ میں اس جذبے سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک نئی بات کہہ دوں تاکہ یہ بچے خوش ہو جائیں اور واہ واہ ہو جائے اور سبحان اللہ ہو جائے اور نعرے لگ جائیں، یہ جذبہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کی گہرائی میں سوچتے چلے جائیے اللہ کیا فرما رہا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کرتے ہو تو رشتے کی بنیاد کیا ہوئی؟ محبت۔ وقت کم ہے اور بیان زیادہ ہے، اب یہاں سے سوچنا پڑے گا کہ خود محبت کیا چیز ہے، نیچر آف لو ہے کیا، محبت ہے کیا؟ کچھ عام فہم ہے، بہت زیادہ دشوار تو نہیں ہو گئی بات۔ محبت کس کو کہتے ہیں؟ یہ کون سی حقیقت ہے جو انسان کے اور خدا کے درمیان رشتے کی بنیاد بن رہی ہے؟ واضح ہے؟ اس پر سوچتے رہیے گا، پھر گفتگو آگے بڑھے گی کل انشاءاللہ۔ آج ایک قدم آگے بڑھا دوں درمیان کی بحث چھوڑ کر،
یہ جو بحث چھوڑ رہا ہوں انشاءاللہ کل اور پرسوں کی گفتگو میں مکمل کروں گا، لیکن چھوڑ کر یہ میں نے کیا کہا کہ سب سے بڑی ریاضت، خدا کی قسم، زندگی کے تمام چھوٹے بڑے مسائل کا مطالعہ کریں آپ، تمام عبادتوں کا مطالعہ کریں آپ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، جتنی طویل ترین فہرست ہے، عبادات سے لے کر معاملات تک جتنے احکام دین ہیں سب پہ غور کیجئے۔ سب سے بڑی ریاضت اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے۔ یہ اتنی بڑی ریاضت ہے کہ لوگ اسے سب سے آسان سمجھتے ہیں اور کسی سے ہو نہیں پاتی۔ کیا کہنے نچوڑ رہی ہے، لوگ اسے بہت آسان سمجھتے ہیں مگر یہ ہو نہیں پاتی۔ ہر شخص دعویٰ کرتا ہے میں تو خلوص سے محبت کرتا ہوں، اور خدا کی قسم دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو لفظ محبت استعمال تو کرتے ہیں لیکن لفظ محبت کے معنی نہیں جانتے، محبت کی لذت سے آشنا نہیں ہے، محبت کے مزے سے آشنا نہیں ہے۔ یہ جو مقابل یا متقابل جنسوں میں مرد و عورت کے درمیان یہ جو ایک کشش ہوتی ہے، اس جنسی اور مادی اور جسمانی کشش کو محبت نہیں کہتے۔ محبت بہت بلندتر حقیقت کا نام ہے، محبت بلندتر حقیقت کا نام ہے۔ اور اگر یہ ریاضت اللہ کی راہ میں اتنی اہم نہ ہوتی تو پھر یاد رکھیے کہ حضرت ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ نہ کہا جاتا سب سے زیادہ محنت اللہ کی راہ میں کس نے کی؟ ہمارے رسول نے۔ صحیح بخاری میں بھی یہ روایت موجود ہے، دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا ما اوذی نبی قط فی اللہ کما اوذیت، اللہ کی راہ میں کسی نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئیں جتنی مجھے اذیت دی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں کسی نبی پر اتنی مصیبتیں نہیں وارد ہوئیں اللہ کی راہ میں جتنی مجھ پر وارد ہوئیں۔ اتنی محنتوں کے ساتھ، اتنی اذیتوں کے ساتھ، اتنی مصیبتوں کو برداشت کر کے پیغمبر خاتم النبیین نے، مقام ختمی مرتبت پر فائز رسول نے اللہ کی تبلیغ کی، پیغام پہنچایا، اور جب دنیا والے انہیں اجر رسالت دینے آئے تو کیا مانگا؟ توجہ ہے، آئے نا دنیا والے اجر رسالت لے کر تو اللہ کی طرف سے حضور نے کیا کہا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہہ دیجئے ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے مگر یہ کہ ہمارے قرابت داروں سے محبت کرو۔ اب اندازہ ہوا محبت بہت بڑی ریاضت ہے۔ محبت سے بڑی کوئی ریاضت نہیں ہے۔ آج سے تجربہ کر کے دیکھیے گا، بے لوث محبت، بے ریا محبت، بے غرض محبت، صرف اللہ کی خاطر سے محبت، صرف اللہ کے لیے محبت، خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی ریاضت نہیں ہے۔ جوانوں بار بار جملہ کہہ رہا ہوں یاد رکھنا، اس سے بڑی کوئی ریاضت ہے نہیں۔ اور اسی لیے بس یہ تمام مقدمے اگر ذہن میں ہو، اسی لیے یہ آیہ مودت بھی ذہن میں رہے، وہ قل ان کنتم تحبون اللہ وہ آیت بھی ذہن میں رہے، یہ میری تشریح بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں خالص محبت کرنے سے زیادہ بڑی کوئی ریاضت نہیں ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں، عالم اسلام میں بار بار پیغمبر خاتم نے اعلان کیا کہ ایمان و کفر کے درمیان میزان ہے علی سے محبت۔
سمجھ میں نہیں آتی یہ باتیں. محدثین حدیثیں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، دہراتے ہیں، سناتے ہیں، مگر سمجھ میں نہیں آتی بات. کہتے ہیں ہمیں بھی علی سے محبت ہے، مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتی. کہتے ہیں آپ ہی تھوڑی محبت کرتے ہیں، ہم بھی محبت کرتے ہیں، مگر جب ہم دیکھتے ہیں تو نظر نہیں آتی. اب کوئی یہاں وہ فلسفہ نہ چھیڑ دے کہ محبت کوئی نظر آنے والی چیز ہے. ہاں محبت نظر آتی ہے، اور محبت سے زیادہ کوئی شے ایسی نہیں ہے جو جلی ہو. محبت آنکھوں سے نظر آتی ہے، ہونٹوں سے نظر آتی ہے، چہرے سے نظر آتی ہے، باتوں سے نظر آتی ہے، رفتار سے نظر آتی ہے، گفتار سے نظر آتی ہے، رویے سے نظر آتی ہے، مسکراہٹ میں محبت نظر آتی ہے، آنسوؤں میں محبت نظر آتی ہے. نادیدہ چیزوں کو دیکھنے کی قوت بھی تو ہو. جو چیزیں دکھائی نہیں دیتی انہیں بھی دیکھنے کی قوت تو ہو، وہ تربیت تو ہو آپ کی، وہ ٹریننگ تو ہو. یہ وقت تو گزر گیا، لیکن 2 جملے کہہ لینے کی اجازت دیجیے. انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ آپ کہیں گے کہاں سے کہاں پہنچ گئے، نیا سوال کھڑا کر دیا. بچے یاد رکھیں گے یہ اسلوب بھی. آپ انسان ہیں، انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ اب اس پر حکیموں نے، ادیبوں نے، فلسفیوں نے بہت بڑی بڑی تقریریں لکھی ہیں، اور جو خلاصہ ہے اس کا وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ انس سے ہے. ایک ہوتا ہے وحشی جانور، جسے ہر چیز سے وحشت ہوتی ہے، دور بھاگتا ہے کسی کو دیکھ کے. ایک ہوتا ہے وہ جانور جو دوسرے اپنے جیسوں کو دیکھ کر مانوس ہو جاتا ہے. تو یہ جو انس پیدا ہوتا ہے، انس، الفت، محبت، مودت، سمجھ گئے نا؟ یہ جو انس پیدا ہوتا ہے، انسان مانوس ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو انسان کہتے ہیں. یہ کہتے آئے ہیں لوگ، یہ سب کتابوں میں ہے. مجھے اس سے اختلاف ہے تھوڑا سا، میں اس سے ذرا آگے لے جانا چاہتا ہوں. دیکھیے نا، مجھ سے پہلے جو لوگ تھے انہوں نے وہ کتابیں لکھی، میرے بعد جو لوگ آئیں گے انہیں نئی کتابیں لکھنی چاہیے یا نہیں؟ علم کا کارواں آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں؟ خالی دہراتے رہیں گے پرانی باتیں؟ تو خلاصہ عرض کر رہا ہوں چونکہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے. بھئی دیکھیے، مانوس ہونے کا بھی معیار کیا رکھا لوگوں نے؟ جو ایک دوسرے سے مانوس ہو. حالانکہ اب یہیں بریکٹ میں کہیں کہ آگے بڑھوں کہ آج کل تو ہم انسانوں کو سب چیز پاتے ہیں ان میں، لیکن اپنے جیسے کو دیکھ کے مانوس ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہیں. وہ ایسی پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے ہر فیلڈ میں. نعوذ باللہ، اللہ اکبر، خدا کی پناہ. تو وہیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان ہے یا غیر انسان. بھئی انسان یہ شکل و صورت سے تھوڑی انسان ہے، وہ اندر جو نفس ہے وہ انسانی ہونا چاہیے، وہ جو روح ہے وہ انسانی ہونی چاہیے، وہ جو پیکر اخلاق ہے وہ انسانی ہونا چاہیے. تو سامنے کی جو چیزیں انہیں دیکھ کے تو جانور بھی مانوس ہو جاتا ہے. کیا کہنے، جی جانور میں اور انسان میں بہت فرق ہے. جو سامنے کی چیزیں، مثلا آپ کوئی گھوڑا پالیں تو وہ اپنے سائز کو پہچاننے لگتا ہے، اپنے مالک کو پہچاننے لگتا ہے، جہاں اسے باندھتے ہیں روزانہ، جہاں اسے غذا دیتے ہیں، وہ ہر چیز سے واقف ہوتا ہے. کہیں چھوڑ دیجئے تو وہ دوڑ کے بھاگ کے اپنی منزل پر آ جائے گا. بہت سے لوگ کبوتر پالتے ہیں، کبوتر پہچان لیتے ہیں کہ ہمیں کہاں جانا ہے واپس.
دن بھر ادھر ادھر وسیع فضا میں پرواز کریں گے، رات میں وہ وہیں آ جائیں گے شام کو جہاں انہیں رکھا جاتا ہے۔ تو زمینی جانوروں سے لے کے فضائی جانوروں تک سامنے نظر آنے والی چیزوں سے تو ہر ایک مانوس ہو جاتا ہے، پھر اسے انسان کیوں نہیں کہتے؟ آپ کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو انسان دراصل اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس حقیقت سے مانوس ہو جائیں جو نظر نہیں آتی۔ نظر آنے والی چیزوں سے مانوس ہو جانا کوئی کمال نہیں ہے، جو چیز نظر نہ آ رہی ہو اس سے مانوس ہو جائیں، یہ ہے کمال۔ خدا نظر نہیں آتا مگر اس سے مانوس ہو جائیں۔ تب ہے انسان۔ خدا ان آنکھوں سے چشم سر سے نظر نہیں آتا مگر ہمیں اسی سے مانوس ہونا ہے۔ اگر اس سے مانوس نہیں ہوئے تو پھر انسان نہیں، جانور کے جانور رہ جائیں گے۔ خدا سے مانوس ہونا ہے، اور خدا سے جو مانوس ہو جاتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کہا نا تربیت ہو ایسی کہ دکھائی نہ دینے والی چیزیں بھی دکھائی دینے لگیں۔ کسی نے ہمارے آقا مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے آ کے پوچھا کہ یا علی، آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ حل رأیت ربک یا امیر المومنین، یا امیر المومنین آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے کیا فوراً جواب دیا؟ کہا میں ایسے رب کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے دیکھا نہ ہو۔ میں نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر اس سے پہلے خدا کو دیکھا، اس کے ساتھ خدا کو دیکھا، اس کے بعد خدا کو دیکھا۔ مگر یہ یاد رکھنا وہ حقیقت ہے جو چشم سر سے نظر نہیں آتی، چشم قلب سے نظر آتی۔ تو اگر مکتب امیر المومنین میں، اگر مدرسہ امیر المومنین میں، اگر مدرسہ غدیر میں، اگر مدرسہ ولایت میں تربیت پائی ہے نا، تو آپ ان چیزوں کو دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے، جو دوسرے اس چشم سر سے نہیں دیکھ سکتے، اسے آپ دیکھنے کے عادی ہو جائیں گے۔ وہ ملکہ پیدا ہو جائے گا، وہ خصوصیت پیدا ہو جائے گی کہ جو دوسروں کو نظر نہیں آتی چیزیں وہ آپ کو نظر آنے لگیں گی۔ محبت بھی نظر نہیں آتی مگر اگر آپ اس مکتب کے تربیت یافتہ ہوں گے تو محبت گفتگو میں نظر آئے گی، لہجے میں نظر آئے گی، لفظوں میں نظر آئے گی، مسکراہٹوں میں نظر آئے گی، آنسوؤں میں نظر آئے گی، رفتار و گفتار میں محبت نظر آئے گی۔ اور بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، ایک درس، آج سب سے بڑا درس یہ لے کے جائیں کہ اللہ کی خاطر، اللہ کی راہ میں بے لوث محبت کرنے سے زیادہ بڑی کوئی ریاضت نہیں ہے۔ اور اسی لیے اس کو پریکٹس کیجئے گا اپنی ڈیلی لائف میں۔ بیوی سے محبت کریں اس لیے نہیں کہ وہ بیوی ہے، یہ سمجھ کے کہ اللہ نے آپ کے سپرد اپنی ایک کنیز کو کیا ہے، اس کی قدردانی کرنی ہے، قدر شناسی کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، آپ کو اس کے کام آنا ہے، اسے آپ کے کام آنا ہے، بخاطر خدا۔ بیویاں شوہروں کا احترام کریں، ان سے محبت کریں، اس لیے کہ اللہ نے ان کے لیے ایک سہارا فراہم کیا ہے، اس لیے اللہ کی خاطر اس کا احترام کرنا ہے، اس کی خدمت کرنی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، اس کے کام آنا ہے۔ اور ہمارے یہاں اولاد کیا سے محبت اس لیے کریں کہ خدا کی نعمت دی ہوئی نعمتیں ہیں، خدا کو جواب دینا ہوگا، میں نے بیٹا دیا تھا، اس کی کیسی تربیت کی، میں نے بیٹی دی تھی، تم نے اس کو کیسے پالا پوسا۔ ہر جگہ خدا ہوگا، خدا ہے، تو خدا کی خاطر محبت اور ریاضت۔ ابھی اس کی بہت سی بحثیں باقی ہیں، خدا کرے کہ کل اور پرسوں یہ بحثیں سمیٹ کر عرض کر سکوں۔ خدا کی خاطر ریاضت، خدا کی خاطر محبت سے بڑھ کر کوئی ریاضت نہیں ہے۔
کہ نفس شامل نہ ہونے پائے اور محبت کے تقاضے پورے ہوں. ارے وہ دنیا جو عام طور پر محبت کو نفس پرستی سمجھتی ہے، وہ دنیا جو عام طور پر نفس پرستی کو محبت سمجھتی ہے، اس دنیا سے میں کہہ رہا ہوں محبت اس طرح کرنا سیکھو کہ نفس شامل نہ ہونے پائے. محبت اس طرح کرنا سیکھو کہ نفس شامل نہ ہونے پائے. اگر یہ تمام باتیں سامنے آ گئیں تو بس 2-3 جملے عرض کر لینے دیجیے، ورنہ بالکل تشنہ رہ جائے گی بحث. بار بار جو پیغمبر نے کہا یا علی حبک ایمان، اے علی تمہاری محبت ہی ایمان ہے. کیوں کہا؟ یہ علی وہ ہیں جنہوں نے نہ جانے کتنے کافروں کو قتل کیا ہے، کتنے مشرکوں کو قتل کیا ہے، کتنے فاسقوں کو سزائیں دی ہیں، کتنے بدعتیوں کو سزائیں دی ہیں. ان مقتولوں اور ان سزا یافتہ لوگوں کی اولادیں علی سے نفرت تو کر سکتی ہیں، محبت نہیں کر سکتی. بھائی شروع سے امیر المومنین نے سزائیں دی ہیں یا نہیں؟ شروع سے. اب بہرحال چند مجلسیں رہ گئی ہیں، اب وقت کے دامن میں گنجائش نہ بھی ہو تو اس میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. تو 2-1 جملے عرض کر لینے دیجئے. بچپن سے مکے میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے نکلتے تھے تو کافروں، مشرکوں، بت پرستوں کے لڑکے کیا کرتے تھے؟ یہ ماں باپ اپنے بچوں کو سکھا دیتے تھے، یہ جب نکلیں گے نا محمد تو ان کے اوپر پتھر پھینکنا، انہیں اذیت دینا، ان کے راستے میں کانٹے بچھا دینا. اچھا کچھ دنوں تک سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد مولا علی نے کہا کہ یا رسول اللہ اکیلے نہ جائیے گا، میں ساتھ چلوں گا. اور جو آیا سامنے پکڑا اور کلائی مروڑ کر رکھ دی. وہ ہاتھ ہی نہیں رہے گا جس سے تم پتھر پھینک سکو. یہ تاریخ ہے سچی. تو بچپن سے لے کر اور پھر شب ہجرت تک، اور شب ہجرت سے لے کر بدر، احد، خیبر، خندق الی آخر، امیر المومنین علیہ السلام نے، یہ میں جملہ کہہ چکا ہوں، کسی کا قتل کرنا آقا کی مجبوری تھی، فضیلت نہیں تھی، مگر مجبوراً کرنا پڑا نا. ارے بھائی اس مجبوری کو بھی واضح کر دوں، توجہ رکھیے گا. یوں بھی بارش ہو رہی ہے، کہاں جائیے گا؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ابھی فضیلت پڑھنے تو دیجئے. اتنی دیر تک تو تمہید رہتی ہے، اب فضیلت پڑھنے کا موقع آیا ہے. تو توجہ رکھیے گا کہ تمام جنگوں میں مجبوری کیا تھی؟ کس بات کو کہہ رہا ہوں میں مجبوری؟ کیا حضرت علی سب سے پہلے اٹھ کے چلے جاتے تھے، قتل کر دیتے تھے؟ خیبر 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، کتنے دنوں تک لوگ اپنا شوق پورا کرتے رہے. میدان میں جاتے رہے، کسی سے کچھ نہ ہوا تو آخر میں مجبوراً علی کو جانا پڑا. یہ تو خیبر کا قصہ ہے. خندق میں کیا ہوا تھا؟ خندق کھود دی گئی ہے، حضور خیمے میں ہیں، جناب صحابہ کرام بھی موجود ہیں سامنے.
اور خندق ایک جگہ سے ذرا تنگ تھی، تو عمرو ابن عبد ود اور اس کے ساتھ چند حضرات، چند لوگ خندق پار کر کے ادھر آ گئے، اور آنے کے بعد رجس پڑھنے لگے، للکارنے لگے، ارے بھئی کہاں ہیں مسلمان جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اگر وہ قتل ہو گئے تو جنت میں جائیں گے اور اگر قتل کر دیا تو غازی کہلائیں گے؟ کہاں ہیں؟ مقابلے پہ کیوں نہیں آتے؟ تاریخ کیا بتاتی ہے؟ اس طرح سر جھکائے بیٹھے تھے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہوں، کہ ذرا سا ہلے اور پرندہ اڑ جائے گا۔ یہ تو محاورتاً کہا جاتا ہے، انہیں اس پرندے کی فکر نہیں تھی، انہیں تو طائر جاں کی فکر تھی۔ سروں پہ کون پرندہ تھا؟ وہ طائر جاں، اس کی فکر تھی۔ اچھا یہی نہیں، اب آگے وہ آگے بڑھتا ہے، گستاخی کرتا ہے اور لہرا کے اپنا نیزہ خیمے میں پیوست کر دیتا ہے۔ گستاخی کی حد ہو گئی۔ ادھر حضور کھڑے ہیں، کہہ رہے کون ہے تم میں سے جو اس کے مقابل میں جائے؟ سر جھکا ہوا ہے، کوئی جب نہیں اٹھا تو علی ابن ابی طالب اٹھے، حضور نے کہا بیٹھ جاؤ۔ پھر کہا بھائی تم میں سے کون ہے جو جائے؟ آپ لوگوں کے سنے ہوئے واقعات ہیں، کوئی نہیں گیا۔ پھر مولا اٹھے، پھر بٹھا دیا، پھر لوگوں کو للکارا، غیرت دلائی، کوئی نہ اٹھا۔ پھر علی اٹھے، اب جب علی گئے تو میں کیا کہوں، مجبوراً ہی نہ گئے۔ ارے کوئی اور اگر ہمت کرتا، حوصلہ کرتا، جا کے یہ فضیلت اپنے نام لکھ لیتا تو علی کوئی رکاوٹ بنے ہوئے تھے کیا؟ امیر المومنین کوئی رکاوٹ نہیں تھے کسی کے لیے، حضور نے سب کے لیے دروازے کھول دیے تھے۔ جب کوئی فضیلتیں حاصل کرنے کا جذبہ ہی نہ رکھتا ہو۔ تاریخ پڑھیں تو صحیح، کہیں ایسا ہوا کہ حضرت علی فوراً چلے گئے ہوں، میں جاتا ہوں ابھی قتل کر کے آتا ہوں؟ کبھی نہیں۔ جیسے عالم ہمیشہ خاموش رہتا ہے، جب ضرورت ہو اظہار علم کی تب اظہار کرتا ہے، اسی طرح جو سچا شجاع ہے نا وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے۔ ارے کم ظرفوں کو حوصلہ نکالنے دو، جب کام نہیں ہوگا تو ہم تو بھائی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تو مشہور باتیں ہیں جو سب پڑھتے رہے ہیں، آپ کے ذہنوں میں ہے، میں نے یاد دلا دی تو کیسے چہرے کھل گئے۔ یہ آپ کے چہروں کا کھلنا محبت کی نشانی ہے۔ دیکھے آگے دنیا محبت کسے کہتے ہیں، دیکھے آگے دنیا محبت کسے کہتے ہیں۔ اور اب آ گئی ہے زبان پر روایت تو بھی سنا دوں، علی قتل کرنے کے لیے تھوڑی شوق رکھتے تھے، یہ کسی اور کا نہیں، میرے مولا علی کا واقعہ ہے، میدان جنگ ہے، میدان جنگ ہے۔ اور جس طرح عمرو ابن عبد ود سے آقا نے کہا تھا کہ 3 سوال کروں تو تو یقیناً کسی ایک کو ضرور مان لیتا ہے، میں نے سنا ہے، اسی طرح ایک شخص آیا
کافر ہے، مشرک ہے، دشمن ہے، مولا کے سامنے آیا، کہا ابو طالب کے بیٹے میں نے یہ سنا ہے کہ تم سے کبھی کوئی چیز مانگی جائے تو کبھی منع نہیں کرتے ہو۔ کہاں سچ سنا ہے؟ خدا کی قسم کہ سچ سنا ہے۔ کہ کبھی کوئی سوال کرے تو جواب ضرور دیتے ہیں آپ، کچھ طلب کرے تو عطا ضرور کرتے۔ کہاں بالکل سچ ہے۔ کہ تلوار دے دیجئے۔ اپنی تلوار دے دیجئے۔ واقعہ ہے واقعہ، کوئی اور ہوتا تو کیا کہتا؟ کچھ اور طلب کر لے، یہ میدان جنگ ہے، یہاں تلوار کوئی نہیں دیتا۔ مگر یہ علی تھے، کوئی اور نہ تھا۔ علی دنیا کا ہر شجاع اپنے اسلحے کی بنیاد پر جیتتا ہے، علی تلوار کی بنیاد پر نہیں، اپنی قوت بازو سے جیتتا ہے۔ تلوار مانگیے، یہ لے تلوار، ایک لمحہ تاخیر نہیں، تلوار چاہیے، یہ لے لے تلوار۔ اس نے تلوار لے لی، ایک ہاتھ میں اس کی اپنی تلوار ہے، ایک ہاتھ میں مولا علی کی تلوار ہے۔ پوچھتا ہے یا علی یہ بتاؤ اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ کہا جس نے اب تک تجھ کو مجھ سے بچایا۔ جواب دیا، اس نے علی کی تلوار بھی رکھ دی، اپنی تلوار بھی رکھ دی۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ صلوات پڑھ دے محمد دنیا والوں سے پوچھو، بتاؤ اسلام بزور شمشیر پھیلا یا علی کے رحمت و کرم سے پھیلا؟ جنگیں پڑھو نا، علی کے غزوات پڑھو، علی کے سرایا پڑھو، علی کی بہادری کا تذکرہ کرو، اور پھر پوچھو بتاؤ اسلام تلوار سے پھیلا ہے یا علی کے یقین سے، علی کے حسن اخلاق سے، علی کے احسان سے، علی کے لطف سے، علی کے کرم سے؟ لیکن بہرحال پھر بھی یہ حقیقت اپنی جگہ ہے۔ بھئی دوسروں سے کیوں نہیں قتل ہوئے مشرکین؟ ارے واقعی سچ بات ہے۔ دیکھیے خدا نخواستہ میں بڑی بھدی مثال دے رہا ہوں، اجازت ہے؟ آپ کو توقع تو نہیں ہوگی کہ میں بھدی مثال ممبر سے دوں گا۔ فرض کیجئے کسی جرم میں ہم اور آپ 40 سال تک شریک رہے ہیں، اب عدالت کے سامنے گواہی دینی ہو تو ہم آپ کے خلاف گواہی دیں گے یا آپ ہمارے خلاف گواہی دیں گے؟ وہ 40 سال کی رفاقت یاد آئے گی، نظر نیچی ہو جائے گی۔ جو ہمیشہ بتوں کو پوجتے رہے ہوں ان سے بت پرست قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ علی تھا جو بت شکن تھا، جو بتوں کو بھی توڑتا رہا، بت شکنی بھی کرتا رہا۔
رہا اور بت پرستوں کو قتل بھی کرتا رہا۔ یہ علی تھے، یہ امیر المومنین تھے۔ اب اس علی کہ جس نے ہمیشہ کافروں مشرکوں کو قتل کیا ہو، مجبوراً ہی صحیح، اس سے کافروں مشرکوں کی اولادیں محبت کیسے کر سکتی ہیں؟ دعویٰ تو کر سکتی ہیں، محبت کر نہیں سکتی۔ تو ان کے لیے بھی یہ میرا جملہ اپنی جگہ مستحکم ہے کہ سب سے بڑی ریاضت اللہ کی راہ میں محبت کرنا ہے۔ جو خدا کی خاطر علی سے محبت کرے وہ مومن ہے، اور جو خدا کی خاطر علی سے محبت نہ کر سکے وہی یا کافر ہے یا منافق، مومن بہرحال نہیں ہو سکتا۔ گفتگو ختم، ایک جملے میں منقلب ہو جائیں گی طبیعتیں۔ آج عموماً واقعہ کربلا میں سے ان دو بچوں کا تذکرہ ہوتا ہے جو علی کے علم و شجاعت کے ورثہ تھے۔ امیر المومنین کے نواسوں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ وہ بچے ہاں نابالغ نہ تھے، بہت چھوٹے بچے نہیں تھے، عنفوان شباب تھا، لیکن ہماری زبان میں اور دنیا کی ہر زبان میں بزرگ ایسے نوجوانوں کو بچہ ہی کہتے ہیں۔ یہ بچے جن کی ماں کا نام زینب ہے، اجرکم علی اللہ۔ وقت گزر چکا، زیادہ دیر تک مصائب پڑھنے کا وقت نہیں رہ گیا ہے۔ کس کے بچے ہیں؟ بی بی زینب کے بچے ہیں، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار کے بچے ہیں۔ ان بچوں کا ویژن، ان بچوں کا وزڈم، ان بچوں کا علم، ان بچوں کی نالج، ان بچوں کی تربیت، ان بچوں کی شجاعت اپنی جگہ بے نظیر ہے۔ بچے ضرور ہیں لیکن آداب حرب و ضرب سے بھی واقف ہیں۔ شب عاشور شب بھر مائیں اپنے بچوں کی تربیت کرتی رہیں، کس لیے کہ کل جان دینی ہے آقا حسین کو، شہید ہو جانا ہے۔ شہادت کا درس دے رہی ہیں مائیں بچوں کو، یہ کربلا ہے۔ اور جب صبح عاشورہ نمودار ہوئی، سب نے نماز با جماعت صبح کی پڑھی آقا حسین کے ساتھ، اور اس کے بعد طبل جنگ بجنے لگا، جنگ چھڑ گئی۔ تاریخ میں ہے دو رائیں بار بار نقل ہوتی آئی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ آقا نے سب سے پہلے یہ چاہا، سب سے پہلے، کہ وہ اپنے بڑے بیٹے علی اکبر کو میدان میں بھیجیں، لیکن تمام اعزاء اقربا بنی ہاشم کے سب جوان اور اصحاب آ کے کھڑے ہو گئے۔ آقا یہ نہیں ہو سکتا، ہمارے رہتے ہوئے شبیہ پیغمبر میدان جنگ میں چلے جائیں۔ چنانچہ ترتیب یہ قائم ہوئی کہ پہلے اصحاب جاتے رہے، حر نے مقابلہ کیا، زہیر نے مقابلہ کیا، حبیب نے مقابلہ کیا، انس ابن حارث نے مقابلہ کیا۔ زبان پر آ گیا یہ نام تو تذکرہ کر دوں، اس شہید کا، اس صحابی کا تذکرہ بہت کم ہوتا ہے۔ جہاں جہاں مسلمانان گرامی سماعت فرما رہے ہیں سنیں، کربلا میں جو سب سے بوڑھا صحابی تھا امام کا، مشہور ہے کہ حضرت حبیب ابن مظاہر تھے، لیکن ایک بزرگ ان سے بھی زیادہ سن رسیدہ تھے، اور وہ صحابی پیغمبر تھے جن کا نام ہے انس ابن حارث۔ انس ابن حارث وہ ہیں جن کی کمر بالکل جھک گئی تھی، یہ آنکھوں کے پپوٹے لٹک کے آنکھوں پہ آ گئے، کچھ نظر نہیں آتا تھا، مگر
انہوں نے اپنے کانوں سے یہ سنا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے میرا یہ بیٹا حسین ایک دن کربلا میں مظلوم حیثیت سے قتل کیا جائے گا، تم میں سے جو زندہ رہے اس پر لازم ہے کہ حسین کی مدد کرے۔ اجرکم علی اللہ۔ چونکہ خود اس صحابی نے یہ تمام معتبر کتابوں میں ہے، تمام مسلمانوں نے لکھا ہے، صرف شیعوں نے نہیں لکھا، تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اس بزرگ نے خود اپنے کانوں سے حدیث پیغمبر سماعت فرمائی تھی اور وہ یاد تھی، اور اس لیے کربلا آئے اور ساتھ ساتھ رہے۔ اور روز عاشوراء ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں دوستوں کے پاس گئے، کہا دیکھو یہ نیزہ لو اور میری کمر اور پیٹھ کو کس کے نیزے سے باندھ دو۔ اور ایک رومال لیا، کہا یہ میری بھویں اوپر اٹھاؤ اور یہاں رومال کس کے باندھ دو تاکہ دیکھ سکوں۔ یہ تیاری کی اور شمشیر ہاتھ میں لے کر آقا حسین کے پاس آئے، فرزند رسول اجازت ہے کہ میں قربان ہو جاؤں۔ آقا نے ایک مرتبہ دیکھا اور تاریخ کے یہ الفاظ ہیں، امام حسین صرف یہ شان، یہ تیاری دے کر خود گریہ فرمانے لگے، انس اللہ تمہیں برکت عطا کرے، اللہ تمہارا جہاد قبول کرے، اللہ تمہاری شہادت کو قبول کرے، جاؤ خدا حافظ۔ کیا کیا قربانیاں ہیں کربلا کے میدان میں، کیا کیا قربانیاں ہیں، یہ اصحاب کی قربانیاں ہیں۔ لیکن جب اصحاب سب شہید ہو گئے تو اب اہل بیت کا سلسلہ شروع ہوا، جوانان بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا۔ بس 2 جملے کہہ سکوں گا، اس سے زیادہ نہیں۔ بی بی زینب کی تربیت کی تاثیر ظاہر ہوئی۔ روز عاشوراء یہ دونوں بچے آئے اور ماموں کے قدموں میں سر رکھ دیا، ماموں جان اجازت دے دیجئے۔ آقا حسین نے سینے سے لگایا، پیشانی پہ پیار کیا، ہاتھوں پہ پیار کیا، جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ رخصت کیا، بچوں نے جنگ کی، بے پناہ جنگ، داد شجاعت دی، ایک کے بعد دوسرے نے جام شہادت نوش کیا اور زمین پر آتے آتے کہا ماموں جان میرا آخری سلام۔ مجھے افسوس ہے کہ اب دامن وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ 2 جملے، آقا گئے، بچوں کو اٹھایا، لے کے خیمے میں آئے۔ عام طور پر یہ ہوتا تھا، بنی ہاشم میں سے جب کوئی جوان آتا تھا تو لاشے کا استقبال خود زینب کرتی تھی۔ مگر جب زینب کے گود کے پالے اون و محمد کے لاشے آئے، بی بی زینب نظر نہیں آئی۔ امام حسین نے اون کا لاشا رکھا، محمد کا لاشا رکھا اور اس کے بعد کہا زینب کہاں ہے؟ معلوم ہوا زینب ایک گوشے میں خیمے کے سجدہ خالق میں ہے۔ پروردگار شکر ہے تیرا، تو نے یہ قربانی قبول فرمائی۔ آقا حسین کا انداز دیکھو، ادھر اون کا لاشا ہے، ادھر محمد کا لاشا ہے۔ آقا حسین خود دونوں لاشوں کے درمیان لیٹ گئے، کبھی اون کی طرف مڑے، اون کو سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا، کبھی محمد کی طرف مڑے، محمد کو سینے سے لگایا، پیار کرنا شروع کیا اور کہا بلاؤ بلاؤ زینب کو بلاؤ، میں پرسا تو دے لوں۔ واہ محمد واہ عونا واہ علی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہماری امت کو، ہمارے جوانوں کو علم و شجاعت کے اوصاف سے آراستہ فرما۔ پروردگار ہمیں اخلاص کے ساتھ خدا کی خاطر محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمارے سروں پر
علماء اعلام کا سایہ برقرار رہے، تمام علماء ربانیین، تمام خدا شناس علماء کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے، خصوصیت کے ساتھ مرجع تقلید آیت اللہ العظمیٰ سید علی سیستانی کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے۔ پروردگار ہمارے رہبر عظیم الشان آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی کا سایہ ہمارے سروں پر برقرار رہے۔ پروردگار ہمارے امام عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔